الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور جمعہ کے کلی فضائل بہت زیادہ ہیں۔ احادیث میں اس کا بیان ہے۔ انہی فضائل میں سے جمعہ کے روز یا شب جمعہ میں سورۃ الکہف کا پڑھنا بھی ہے۔ پڑھنے والے کے منہ سے لے کر آسمان تک ایک نور ہوتا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن کریم نور ہے، لیکن اس کو خصوصیت کے ساتھ نورانی سورت کہا گیا۔ پھر اس سورت کے فضائل میں آتا ہے کہ دجال جیسے بڑے فتنے، دجال بڑا فتنہ ہے، دجال جب آئے گا تو ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں جن لوگوں نے سورۃ الکہف پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی دجال کے مادی فتنے سے حفاظت کریں گے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا عنوان ہے معرکہ ایمان اور مادیت۔ اور بتلایا یہ ہے کہ ایمان اور مادہ اور مٹیریل کا ہمیشہ تصادم رہا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اور ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی ہے، مادے کو شکست دی۔ فرعون کے پاس مادی طاقت تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی طاقت عطا فرمائی تھی، نور ایمانی عطا فرمایا تھا۔ امتحان فرعون کو اچانک غرق کر دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی سمندر میں 12 راستے بنائے گئے اور نجات کی شکل عطا فرمائی گئی۔ وہاں مادی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان کو غلبہ دیا، مادہ بہت بڑی مقدار میں تھا، شکست دی۔ اصحاب کہف چند ہی لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نور ایمان سے اور ایمانی طاقت سے نوازا تھا۔ تو ان کا ربط قلب کیا گیا، ان کے دلوں کو مضبوط کیا گیا۔ جو ایمان پر جمتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۔ تو ایک طرف دقیانوس کا پورا لشکر ہے، پوری حکومت ہے، پورا اقتدار ہے، اور دوسری طرف چند نوجوان نہت تھے جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انتہا کے طور پر حکومت کو ناکام کیا، اور یہ ایمان والوں کی حفاظت کا غیب سے انتظام کیا۔ اصحاب کہف کا خاص طور سے حفاظتی انتظام اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو اب یہ ربط قلب، بدر میں صحابہ کرام کی تعداد 313 یا کچھ زیادہ ہوگی، اور ان کے پاس ساز و سامان کی، اسلحہ جات کی بھی کمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کی کمی کے باوجود ان کے دلوں کو مضبوط فرمایا مشرکین کی طاقت کے مقابلے میں۔ اور مشرکین مکہ مکی زندگی میں بہت عذاب مانگتے تھے کہ تم اگر سچے نبی ہو تو ہم پر عذاب لاؤ، ہم کو ہلاک کر کے بتاؤ، ہم کو تباہ کر کے بتاؤ۔ مذاق اڑاتے تھے ایمان والوں کی ہمیشہ۔ نبی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت معین رکھا ہے، تمہارے مانگنے سے عذاب نہیں آئے گا، جب اللہ نے عذاب کا وقت طے کیا ہے جب آئے گا۔ جب وہ عذاب آئے گا تو اس کے سامنے تم اپنے آپ کو بے بس پاؤ گے۔ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے،
بلکہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کا جا رہا تھا اس کے تعاقب کے لیے نکلے تھے، اس کی گرفت کے لیے نکلے تھے، وہ قافلہ نکل گیا اور مشرکین جو ہے بڑی زبردست تیاری کر کے بدر کے میدان میں سامنے آ گئے۔ اور ان کے پاس اسلحہ کی بھی کمی نہیں تھی، سامان کی بھی کمی نہیں تھی، اور طاقت کی بھی کمی نہیں تھی۔ مسلمانوں سے 3 گنا ان کے پاس طاقت تھی افراد کے اعتبار سے، اور سامان ان کے پاس بے شمار تھا، اسلحہ اور ہتھیار بہت تھے۔ اور مسلمان جو چلے تھے وہ ایسے نہتے تھے کہ بعض کے پیر میں جوتے بھی نہیں تھے اور ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں تھے، اور ایسی زبردست فوج سے لڑنے کے لیے چلے۔ ان کے پاس مادی طاقت نہیں ہے، جنگیں عزائم سے فتح کی جاتی ہیں، اسلحہ سے نہیں، سامان سے نہیں، طاقت کے زور پر نہیں۔ اکثر اور بیشتر جتنے غزوات ہوئے ہیں ان میں مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی اور مخالفین کی تعداد ہمیشہ کئی گنا رہی۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے تو جتنے قبائل تھے عرب کے اور جتنے دشمن تھے وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئے، اور ایک ہو کر انہوں نے جو ہے پورے مدینہ منورہ پر حملہ بول دیا۔ مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل میں رکھی، اور وہ تدبیر تھی خندق کھودنے کی۔ اس سے پہلے عربوں میں لڑائیاں لگی لیکن خندق کبھی نہیں کھودی گئی تھی، کھائی کبھی نہیں کھودی گئی تھی، اور کھائی اتنی کشادہ کہ دشمن گھوڑے کے ساتھ بھی چھلانگ لگا کر دوسرے کنارے پر نہ آ سکے۔ سخت سردی کا زمانہ تھا اور صحابہ کرام فاقے سے تھے۔ نور ایمانی اور طاقت ایمانی کی بنیاد پر انہوں نے وہ خندق کو کھودا۔ حضور نے ٹکڑیاں گروہ بنائے اور حصے کھودنے کے لیے کہے گئے، کھودے بھی گئے۔ یہ غزوہ احزاب ہی کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیٹ بتایا کھول کر، اس پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ اتنے سخت حالات تھے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 صحابہ کے ساتھ دعوت کرنا چاہیے تھی۔ اور گھر میں بکری کا ایک بچہ تھا، وہ ذبح کیا اور چند مٹھی جو ہے وہ جو تھے اس کی روٹی بنائی گئی۔ پھر حضور کو آ کے دعوت دی کہ حضور
بھوک اور فاقہ آپ کے چہرے انور سے اور آپ کے جسم سے ظاہر ہو رہا ہے، آپ تشریف لے چلیے، میں کھانا کھلاؤں۔ پوچھا گیا کتنے لوگوں کا کھانا ہے؟ جواب دیا 2-3 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے اتنا کھانا ہے۔ حضور کو اکیلے پیٹ بھر کے کھا لینا کب گوارا تھا کہ ساتھی بھوکے ہوں اور میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آ جاؤں؟ سرکار نے اپنے شکم اطہر پر 2 پتھر باندھے تھے۔ میں حالات کی بات کرتا ہوں کہ ہمیشہ مسلمان حالات میں رہے ہیں اور دبے ہوئے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سربلندی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی ایمان کی بنیاد پر۔ قرآن کریم نے بھی اعلان کر دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کمزوری مت دکھاؤ، اپنی کمزوری۔ ہم بھی اس ملک میں کم ہیں، لیکن کمی کے باوجود الحمدللہ ہمارا ایمان اگر مضبوط رہے گا تو ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے۔ لیکن آج ہم اعمال میں اور ایمان کو مضبوط کرنے والے اعمال میں کمزور ہو گئے۔ میں جب 12:30 کو آیا، منور بھائی نے مجھے بٹھا دیا تو میں دماغ میں یہ خیال لے کے آیا تھا کہ جب 12:30 سے شروع ہوتا ہے بیان تو مجمع ایک دم کثیر ہوگا، لیکن دیکھا تو مکھیاں اڑ رہی تھی مسجد میں، خالی مسجد۔ سگرام پورے والوں کی دینداری کا بڑا شور ہے، یہ بڑی نفلیں پڑھتے ہیں اور بڑی عبادتیں کرتے ہیں اور بڑا ان کو شوق ہے۔ میں نے تو مسجد خالی دیکھی، دکھ ہوا مجھے۔ میں نے سوچا تھا کہ قرآن کی نسبت سے ماشاءاللہ بیان سننے والا بہت بڑا مجمع ملے گا، تو تیاری کر کے آیا تھا، آنے کے بعد بیان بدل دیا کیونکہ وہ مجمع ملا نہیں۔ میرے 2 بچے آج قرآن شریف حفظ کر رہے ہیں۔ ہم کو ایسے موقع سنبھالنے چاہیے اور ان کے ماں باپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بہت پہلے سے جو ہے جمع ہونا چاہیے۔ بچوں کی پیٹھ تھپ تھپانا چاہیے، ان کو مبارکباد دینا چاہیے کہ بچوں تم کتنے مبارک ہو کہ تمہارے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب رکھنے کا فیصلہ کر لیا، کہ تمہارا سینہ اس لائق بنایا کہ 6666 آیتیں اس کے اندر سمائیں اور چمکیں اور تمہارے دل کو نورانی بنائیں۔ ہمارے اندر ایک ولولہ ہونا چاہیے، ایک شوق ہونا چاہیے، ایک ذوق ہونا چاہیے کہ ہم پہلے سے آئیں اور یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ بیچارے دونوں بچے اکیلے اکیلے بیٹھے، ماں باپ بیچارے اکیلے اکیلے بیٹھے، کوئی مبارکباد دینے والا بھی نہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا ابن الوقت بن گئے، ضرورت کے مطابق ٹائم کے اوپر آیا، فرض پڑا، نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں، حالات آتے ہیں، بہت دعا کرتے ہیں تو تھوڑا سا کام ہمارا نکل جاتا ہے، پھر ٹانگ پھنس جاتی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی ایمانی طاقت کو بڑھائیں، اور ایمانی طاقت ایمانی مراکز میں آ کر بڑھے گی۔ مسجد جو ہے مرکز ایمان ہے، یہاں سے ایمان تقسیم ہوتا ہے۔
یہاں سے رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، یہاں سے انوار کا سلسلہ چلتا ہے اور گھروں تک پھیلتا ہے اور محلوں تک پھیلتا ہے۔ تو ہمیں ایسے مواقع کا خیال رکھنا چاہیے، جتن کرنا چاہیے۔ خیر میں تو یہ 2 بچوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے بڑا شوق رہا کہ میں جاؤں اور بچوں کو میرے پیارے دیکھوں اور ان کو مبارکباد دوں اور ان کے لیے بیان کروں۔ اور وہ مدرسہ بھی کتنا مبارکباد کے قابل ہے، جنہوں نے اپنی چھت دی کہ بچوں بیٹھو، یہ چھت کے سائے میں خوب قرآن کریم یاد کرو۔ اور اساتذہ نے کتنی محنت کی اور محنت کر کے ان کو قرآن کریم یاد کرایا۔ قرآن کریم یاد کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اساتذہ نے اپنا پتا پانی کیا، خون کا پسینہ کیا، اور یہ بچوں کو اس لائق بنایا کہ آج پورا قرآن کریم مکمل ان کو حفظ ہو گیا۔ اور ان کی اتنی ہمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی کہ اب نماز کے بعد انشاءاللہ یہ دونوں بچے جو ہے اپنا آخری سبق اتنے بڑے مجمع کے سامنے، اب بڑا ہوا مجمع، اب مجمع کے سامنے سنائیں گے۔ ہم لوگ بیان بھی سنتے ہیں تو ضمنی طور پر کہ چلو بے شبد ہمبڑی لے ہوں نہ، اصل تو اپنے نماز پڑھوانی چھے، امام صاحب نے خطبہ ہمج پڑھتی نہ تھی، یہ ہمبڑی لے ہوں، نماز پڑھی لے ہوں نے دعا کری نہ بھاگی جاؤں۔ کتنا بڑا طبقہ نمازوں کے بعد فرض نماز جمعہ کی ہو جاتی ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کے بعد سنتیں بھی ہیں اور اس کے بعد نوافل بھی ہے۔ فرائض کو مضبوط کرنے کے لیے اور فرائض کی کمی کو دور کرنے کے لیے جو اللہ والے اصل اہل اللہ جو تھے وہ بہت جلدی مسجد میں آ جاتے تھے اور باوضو آتے تھے اور آ کر 2 رکعت پڑھ لیتے تھے اور 2 رکعت پڑھ کر انتظار کے اندر نماز کے بیٹھ جاتے تھے کہ دل دماغ بالکل فرض نماز کے لیے صاف ستھرا ہو جائے، اس کے بعد وہ نماز کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو ان کی نماز ہوتی تھی، ان کا نماز میں دل لگتا تھا، سکون ملتا تھا۔ ہم باہر کے خیالات لے کر نماز پڑھتے ہیں، اسی خیالات میں نماز ہوتی ہے اور پھر چلے جاتے ہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جو نماز سے پہلے سنتیں رکھی ہیں، یہ کیوں رکھی ہیں؟ تاکہ فرض نمازوں کا ذہن بن جائے، فرض نمازوں کے لیے مزاج بن جائے، اور مزاج کی موافقت کے بعد پھر فرض پڑھیں گے تو کما حقہ جیسے پڑھنا چاہیے ایسا فرض پڑھنے کی سعادت سے اللہ نوازیں گے۔ اور نماز کے بعد بھی سنتیں رکھیں۔ علماء نے بیان کیا کہ بھئی جب ہم لوگ فرض پڑھتے ہیں تو فرض میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی۔ صحابہ جو فرض پڑھتے تھے ان کے فرض میں کوئی بھی کمی نہیں رہتی تھی، نہ رکوع میں کوئی کمی رہتی تھی، نہ سجدوں میں کمی رہتی تھی، نہ قیام میں کمی رہتی تھی، نہ قرات میں کوئی کمی رہتی تھی۔ زمام ابن ثعلبہ ایک صحابی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ان کے یہاں بنو سعد میں حضور نے دائی بھیجے تھے، دین کی دعوت دینے کے لیے افراد بھیجے تھے۔ انہوں نے وہاں دین کی دعوت دی تھی، نماز کو کہا، روزے کو کہا، زکوٰۃ کو کہا۔
تو قبیلے والوں نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ بھئی یہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اکیلے آدمی آئے ہیں، ان کی بات پر کیسے بھروسہ کیا جائے کہ یہ دعوت نبی مبعوث کی دعوت ہے، نیا دین آیا ہے، تو تحقیق کرنی چاہیے۔ تحقیق کے لیے انہوں نے قوم کے سردار زمام ابن ثعلبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور بھیجنے کے بعد انہوں نے یہ تمام چیزیں پوچھی کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے، اللہ نے آپ کو نماز دی ہے، اللہ نے آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں، 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں فرض ہیں۔ وہ تمام نمازیں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات کے ساتھ بتائی۔ جب پوری دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لی تو زمام ابن ثعلبہ نے کہا، نہ نماز میں نہ روزے میں جو فرض آپ نے بتائے ہیں اس کے اندر کمی بالکل نہیں کروں گا، ہاں کبھی نفل پڑھ لیا، زیادہ آگے بڑھا، لیکن فرض جو ہے اس کے اندر ذرا بھی کمی نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا، اگر یہ ایسا جیسا کہہ رہا ہے ایسا من وعن کر لے تو یہ کامیاب ہے۔ افلح ان صدقہ، کامیاب ہے آخرت کے اندر اگر اتنا کام کر لے۔ تو ہماری فرض جو ہوتی ہے اس کے اندر کمی ہوتی ہے، رکوع میں کمی ہے، سجدوں میں کمی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ اللہ کے دربار میں پیش کروں تو فوراً رائٹ کا نشان بنا کے آگے نکل جائے؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فرائض میں کمی رہ گئی۔ اب یہ فرائض کی کمی کو دور کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا کہ آگے پیچھے سنتیں رکھی، جیسے ابھی اذان ہوگی ہم سنتیں پڑھیں گے، یہ سنتیں جو ہے فرض نماز کی کمی کو دور کر۔ پھر سنتوں کے اندر بھی کچھ کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نوافل کا اہتمام دلوایا ہے کہ نوافل کا اہتمام کریں، تو اس سے وہ کمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ فرض کی مثال کیا ہے؟ فرض کی مثال اینٹوں کا ایک اسٹرکچر ہے۔ فرض نماز پڑھی تو آپ نے گویا اینٹوں کا ایک اسٹرکچر مکان کے اندر قائم کر دیا۔ اب یہ اسٹرکچر اچھا نہیں لگتا جب تک کہ اس کو پلاسٹر نہ لگا دیا جائے۔ اینٹوں کا اسٹرکچر مضبوط ہوگا اندر باہر کے پلاسٹر کے ذریعے سے۔ یہ سنتیں پلاسٹر ہے، فرض کے اندر پلاسٹر لگایا جاتا ہے سنتوں کے ذریعے سے۔ پھر پلاسٹر کے بعد رنگ کا موقع آتا ہے کہ بھئی رنگ روغن کیا جائے تو دیکھنے میں اور حسین اور اچھا معلوم ہو۔ نوافل جو ہیں وہ رنگ روغن کی طرح ہے کہ اس کے اندر رنگ روغن کر دیا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج جو حالات ہمارے اوپر ہیں وہ حالات جو ہیں ہمارے لائے ہوئے اور ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہیں کہ ہمارے رخ مسجدوں کی طرف نہیں ہوتے، دین کی طرف نہیں ہوتے، ہم مادے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور مادے کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے، ایمان میں طاقت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور صحابہ ایمان میں طاقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے غزوہ احد کے موقع پر ڈرایا گیا زخمی صحابہ کو کہ نئی فوج آ رہی ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم فوجوں سے نہیں ڈرتے، ہم جو ہے طاقت سے نہیں ڈرتے، ہم اسلحہ جات سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔
اور دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات یہ کہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے فیور میں لانے کے لیے اللہ کے احکام پر چلنا پڑے گا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا، تو اللہ خوش ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے، نصرت فرمائیں گے۔ تو سورہ کہف میں ایمان ورسس مادیت، مٹیریلزم، اصحاب کہف کو ایمان کی وجہ سے اللہ نے کامیاب کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایمان کی وجہ سے کامیاب کیا۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 313 کو ربط قلب فرمایا، ان کے دلوں کو مضبوط فرمایا، اور دلوں کی مضبوطی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میدان کارزار کے اندر 24 بڑے بڑے سورما جو ہیں وہ مشرکین کے مروا دیے، اور ایمان والوں کا کم نقصان ہوا اور کامیابی کا منہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ تو مادے کو شکست ہوتی ہے ایمان کے مقابلے میں، یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ جمعہ کے دن اس کو پڑھ کر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اپنے ایمان کو اور نور ایمان کو یہ صورت پڑھ کر بڑھاؤ، نمازوں کے ذریعے سے اپنے نور ایمان کو بڑھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری۔ یہ بہت بڑا احسان فرمایا، کتاب اتاری، اور یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے رہنما بنا کر اور مینار نور بنا کر اور شمع ہدایت بنا کر عطا فرمائی، اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور کوئی غلط چیز کو نہیں رکھا، ہر چیز نہایت عمدہ، نہایت سلیس، نہایت درست، صراط مستقیم بتانے والی، ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے والی۔ یہ سورۃ الکہف کی پہلی آیت کا مژدہ ہے جس میں قرآن کی حقیقت کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اللہ نے کیسی کتاب ہمارے اوپر اتاری ہے۔ ان دو بچوں کو اللہ تعالیٰ نوازے، ان کے والدین کو نوازے، اساتذہ کو اللہ تعالیٰ خوب مبارک فرمائے، مدرسے کو اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے، اور یہ بچے قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد تادم حیات اس کا دور کرتے رہیں اور اس نعمت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہیں، اور یہ خزینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس خزانے کی حفاظت کا جتن کرتے رہیں کہ اللہ نے کیا نعمت سے ان کو نوازا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بعد نماز جمعہ انشاءاللہ یہ دو بچوں کا ختم قرآن کریم ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ اتنی دیر آپ حضرات ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے وقت کی قربانی دے دیں۔